باب الاستباع فی الطواف۔ استباع جو ہے یہ ضبع سے ہے اور بسکون الباء الموحدہ، اور ضبع جو ہے وہ بازو کو کہتے ہیں، کنارے کو بھی کہتے ہیں۔ تو استباع کا مطلب یہ ہو گیا کہ اظہار الضبعین، دونوں ضبعین جو ہے بازو ان کو ظاہر کرنا، یعنی ان کے اوپر کپڑا نہ ہو، اور اسی طریقے سے ایک کندھا جو ہے اس کو بھی کھولنا، اظہار الضبعین والکتف الواحد الیسری، دایاں جو کندھا ہے اس کو کیا کرنا، کھولنا، عضد۔ تو دونوں بازو بھی کھولنا اور کندھا بھی کھولنا، اس کو استباع کہتے ہیں۔ ظاہر بات چادر کا جب آدھا حصہ پیچھے جانب ہوگا آدھا آگے ہوگا تو اس کو استباع کہتے ہیں۔ رمل اور استباع جو ہے یہ سنت ہے اور یہ جمہور کا مسلک ہے۔ استباع میں مالکیہ کا اختلاف ہے رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ استباع سنت نہیں ہے، مطلب آپ سے ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے کہ جس کے اوپر باقاعدہ عمل جاری رکھا جائے۔ اور ویسے بھی استباع کی جو روایات ہیں وہ صحیحین کی نہیں ہے، ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ میں ہے۔ بہرحال جمہور کے یہاں استباع جو ہے یہ سنت ہے، اور استباع اور رمل کا مقصد ایک ہی تھا، اظہار جلادت و شوکت اسلام، اس کو ظاہر کرنا تھا، چونکہ پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان کمزور ہو گئے تو اس لیے آپ نے یہ حکم دیا۔ اور استباع میں بظاہر حکمت ایک تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس میں شوکت اسلام ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں تیز چلنے کے اندر جو ہے وہ آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب چادر پورے طریقے سے اوپر لپٹی نہیں ہوگی تو پھر بندہ تیزی سے چل سکے گا، جس طرح کہ رمل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا استباع کا۔ باقی استباع بھی اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے، یہ مسنون ہے، یہ نہیں کہ ہر طواف میں استباع ہے، سمجھ آ رہے؟ اور استباع بھی طواف کے دوران ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہے، جیسے احرام باندھا تو استباع کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ جمہور کے دلائل ہیں، دیکھیں ذرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، سبز چادر کا آپ نے استباع کیا ہوا تھا، وہ مخصوص طریقہ جو بھی آپ کو بتایا۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام اور ان کے صاحب نے عمرہ کے جیرانہ سے بیت اللہ کا رمل کیا، اور انہوں نے اپنی چادریں اپنے بغلوں کے نیچے رکھی اور انہوں نے ان کو اپنے بائیں کندھوں پہ ڈال دیا۔ بہرحال استباع اور رمل چونکہ نبی علیہ السلام کے بعض مخصوص افعال سے تھا، اور اس وقت آپ نے حکم دیا تھا مخصوص علت کی وجہ سے، گو کی علت ختم ہو چکی، آگے آ رہے ہیں، لیکن حکم پھر بھی اب بھی باقی ہے چونکہ اس کے اوپر اجماع ہے، سمجھ آ رہی؟ تو لیکن اب اظہار شوکت اسلام یا وہ دشمن کا جو کمزوری کا وام تھا اس کو دفع کرنا نہیں، اب صرف سنت کا ہی بقا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی چلے جی۔ رمل جو ہے یہ بھی مستقل ایک سنت ہے، جمہور اسی کے قائل ہے۔ باقی اس میں چند باتیں ہیں۔ رمل کہتے کسے کے ہیں؟ تو رمل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، سمجھ آ رہی؟ اور ما اظہار المنکبین، حرکت المنکبین، تو چھوٹے قدم رکھ کے منکبین کو حرکت دینا، اس کو کہتے ہیں رمل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی یہ ہے کس کے لیے ہے تو یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے ہاں ہر ایک حاجی کے لیے ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ صرف آفاقی کے حق میں ہے۔
تیسرا یہ کہ رمل کا حکم کیا ہے، تو جمہور کے یہاں یہ سنت ہے، بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ یہ واجب ہے۔ بہرحال جمہور کے یہاں یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ سارے چکروں میں رمل ہے؟ نہیں، رمل صرف پہلے 3 چکروں میں آگے حدیث میں آ رہا ہے، باقی 4 میں نہیں ہے۔ پھر ایک اختلاف ہے کہ رمل جو ہے وہ ہر طواف میں ہے تو نہیں، رمل جو ہے وہ ہر اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے۔ یہ شوافی اور احناف کا مسلک ہے۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر طواف رمل کر لے، مرضی ہے، سمجھ آ رہی، افاضہ میں کرے، قدوم میں کرے، تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد رمی ہو۔ اچھا جی، اور باقی رمل جو ہے وہ پورے چکر میں ہے یا بعض چکر میں ہے، تو جمہور کے یہاں پورے چکر میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعض تابعین سے یہ منقول ہے کہ رمل جو ہے وہ ما بین الرکنین یعنی یمانیین جو ہے یہ رمل نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اس کی وجہ بعض وہ روایات ہیں کہ چونکہ مشرکین جو تھے وہ تو حتیم کی جانب پہاڑ کے اوپر تھے، تو صحابہ جب ان سے چھپتے نا، رکنین کے درمیان ہوتے، تو اس وقت ایسا ہو جاتے، جب پھر ان کے سامنے ہوتے تو پھر تیز دوڑتے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ جو بین رکنین الیمانیین ہے وہاں پہ رمل نہیں ہے، باقی جگہوں میں ہے، لیکن جمہور کہتے نہیں، مطلقاً ہر جگہوں میں ہے، یعنی پورے طواف میں ہے۔ اور باقی اگر رمل رہ جائے پہلے 3 چکروں سے تو آیا باقی چکروں میں اس کو کیا جائے، تو کہتے ہیں نہیں، بس پہلے 3 چکروں میں کرنا ہے، اگر رہ گیا چونکہ خلاف قیاس حکم ثابت ہے، اگر اس سے رہ گیا تو بس ختم ہو گیا، دوبارہ پھر اس کی قضا شضا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو رمل کے لحاظ سے اختلاف تھا جو یہاں پہ گزر چکا ہے۔ جی چلیں جی، باب فی الرمل۔ وبه قال حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حدثنا ابو عاصم الغنوي عن ابي طفيل رضي الله تعالى عنه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يزعم قومك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وان ذلك قال صدقوا۔ حضرت ابن عباس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ رمل سنت ہے، انہوں نے کہا سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ جی قلت وما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد رمل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكذبوا ليس بسنة۔ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کا ہر کیا ہوا عمل سنت نہیں، سنت تو ایک طریقۃ المسلوکہ فی الدین ہے، تو بعض جو غیر مقلدین ہیں وہ اسی کو لے جو نبی نے کیا ہے، بھئی نبی نے کیا ہے تو آیا اس کو اب آگے چلانا بھی ہے یا نہیں چلانا، اس کا کیا حکم ہے۔ جی ليس بسنة إن قريش قالت زمن الحديبية دعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم أصحابه حتى يموت موت النواف۔ ناف اصل میں تو کیڑے کو کہتے ہیں جو جانوروں کے اونٹوں کے ناک میں جا کے ان کو مار دیتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ بھی موت الناف مر جائیں گے، یعنی خود بخود ہی مر جائیں گے۔ جی فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعان۔ جی یہ مکہ میں ایک پہاڑ ہے۔ جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت 3 وليس بسنة۔ تو مطلب ایک عارضی وجہ کی وجہ سے حضرت ابن عباس رمل کی سنیت کے قائل نہیں ہے۔ جی قلت يزعم قومك أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بين الصفا والمروة على بعيره وإن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير فكذبوا ليست بسنة كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعون عنه فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه لا تناولوا أيديهم۔ تو دونوں باتوں کو جمع کر دیا، سوال بھی کریں ضرورت کی بنا پہ اور آپ کو تکلیف بھی نہ دیں۔ لا تنالوا ایدیہم، لا یدفعون، ان کو آپ سے ہٹایا نہیں جا رہا تھا، نہ پھیرا جا رہا تھا، تو آپ جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہو گئے۔ باقی طواف جو ہے یا سعی جو ہے راکبن یا ماشین ہے، پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے، حناف اور مالکیہ کے یہاں واجب ہے، بلا عذر جائز نہیں ہے سواری۔ اور
باقی جو حضرات تھے تو ان کے ہاں یہ کہ سنت تھا، واجب نہیں تھا. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير انه حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. یثرب کا جو بخار تھا اس نے صحابہ کو کمزور کر دیا تھا. ابو ہوا نہیں موافق آئی تھی. جی. وقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى. بخار نے ان کو کمزور کر دیے اور وہ اس کی وجہ سے بری حالت کو ملے ہیں. جی. فاطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فامرهم ان يرملوا الاشواط الثلاثه وان يمشوا بين الركنين. دو رکنوں کے درمیان چلیں. جی. فلما راوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم ان الحمى وقد وهنتهم هؤلاء اجلد منا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يأمرهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. انہوں نے کہا یہ جو تم کہہ رہے تھے بخار نے کمزور کر دی تو ہم سے زیادہ سخت نظر آ رہے ہیں. آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ سارے چکروں میں رمل کریں تاکہ ان پہ نرمی پیدا ہو جائے. بات سمجھ آ رہی. باقی یہاں پہ امر کی نسبت ہے این یمشو بین رکنین کہ دو رکنوں کے درمیان وہ کیا کریں چلیں. سمجھ آ رہی. اور باقی جو اشواط ثلاثہ ہیں تو ان کے درمیان رمل کرے. بہرحال یہاں پہ یہ ہے باقی روایات میں مطلقاً پہلے 3 چکروں میں رمل کا ذکر ہے، تخصیص نہیں ہے بین رکنین جو ہے نا وہ مشی کی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہو گیا. تو بہرحال جو قائل ہیں مشی کی ان کی تو دلیل ہے. جمہور کہتے ہیں کہ مطلقاً رمل ہے پورے 3 چکروں میں، درمیان کے اندر یہ جو جگہ ہے اس کے اندر مشی نہیں ہے. یا یہ کہہ لیں کہ مطلقاً یعنی سنت تو سب کے اندر ہی تھا لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ اباحت یا رخصت تھی کہ اگر وہ چلیں تو ان کو اجازت ہے. اچھا جی یہ تو ہو گیا ٹھیک. باقی اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کو دیکھ کے انسان کو چلنا چاہیے، تب انسان ترقی کرتا ہے. اگر آپ دشمن سے غافل ہیں تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی. اور کچھ معاملات دشمن کی وجہ سے بھی انسان کو کرنے پڑتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کمزور ہو گئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کمزوری نہیں دکھانی. دشمن کے سامنے انسان کمزوری نہ دکھائے. جب کمزور ہو گیا دشمن کے سامنے پھر تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی. تو اس لیے ہر ایسا عمل جس سے آپ اپنی کمزوری ظاہر ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دشمن کے سامنے انسان اپنی قوت کو ظاہر کرے، گو کہ اس کے لیے اس کو کچھ نقصان ہی اٹھانا پڑے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله تعالى قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول فيما الرمضان والكشف عن المناكب وقد اتى الله الاسلام ونفى الكفر واهله مع ذلك لا ندع شيئا قلنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ بھی کس وجہ سے رملان اور کشف ہے، مناکب سے رمل کرنا، کندھوں کو کپڑا ہٹانا. حالانکہ اللہ نے اسلام مضبوط کر دیا، کفر اس کے حال کو ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام جو نبی الاسلام کرتے تھے نہیں چھوڑیں گے. تو پتہ چلا کہ رمل اب بھی باقی ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبيد الله بن ابي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اجمعين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. ٹھیک ہو گیا. اس کا مقصد ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا. تو مقصد یہ ہوا کہ یہ جتنے افعال ہیں تو یہ بظاہر عبادت نہیں نظر آ رہے لیکن اللہ نے ان کو عبادت بنا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دوران بندہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ رہتا ہے، چاہے ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو. جی ٹھیک ہو. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري وحدثنا يحيى بن سليم عن ابن خصيم عن ابي طفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم استوى فاستلم فكبر ثم رمى 3 اطواف وكان اذا بلغ ركن اليماني وتغيب من قريش
مشوا ثم يتبعون عليهم يرملون تقول قريش كأنهم غزلان قال ابن عباس فكانت سنة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتباء کیا، استلام کیا، تکبیر کی، رمل کیا، جب رکن یمانی میں پہنچے اور تغیبو قریش سے آپ غائب ہو گئے صحابہ، تو مشو تو وہ چلے. سمجھ آ رہی؟ باقی یہاں بھی میں نے بتا دیا کہ یہ جو چلے ہے تو بظاہر نفی ہے، لیکن باقی روایات میں اس بات ہے کہ مطلقاً اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. یا وہ تھا رملی، سمجھ آ رہی، لیکن یہ ہے کہ کچھ اس میں تخفیف ہوگی. ثم یطلعون علیہم، پھر وہ ان پہ مطلع ہوتے تو یرملون، تو پھر وہ رمل کرتے. قریش کہتے کہ یہ تو ارنی معلوم ہوتی ہیں. غزلان، غزال کی جمع ارنی، ارنی جو ہوتی ہے اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، چست ہوتی ہے، تو یہ تو بڑے چست لوگ ہیں. آپ کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، ان کو بخار ہے. تو جلسہ جب آپ کر رہے ہوتے اجتماع، وہ تو آپ دشمن کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی دشمن کی نظر ہوتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس میں آپ کی کوئی ایسی بات، سمجھ آ رہی؟ ہمارے ساتھی تو خیر تیاری کر کے آتے ہیں نا باقاعدہ اسپیشل، فلاں کے پیچھے 10 منٹ لگانے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کدھر سے ہمارے یہاں غلط عادت چل پڑی، اللہ اسے پناہ دے. سٹیجوں پہ خام خواہ کسی کو ہچ کرنا، زچ کرنا. سٹیج پہ تو ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. اپنوں کو آپ کرنا ہے تو آپ فون کر کے کسی کو کچھ کہہ دیں، ویسے کچھ کہہ دیں کسی کو. تو بہرحال یہ سٹیج خلاف سنت ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعتمرون من الجعرانة فامروا بالبيت 3 ومشوا 4. وبه قال حدثنا ابو كامل حدثنا سليم بن اخضر حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رمل من الحجر الى الحجر وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تو جو کرو پچھلی جو روایت تھی کہ نبی علیہ السلام صاحب نے عمرہ جیرانہ سے کیا، بیت اللہ کا رمل کیا 3 اور 4 میں چلے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیے یہاں پہ فرملوا بالبیت ثلاثا مطلق ہے. اگلی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمل کیا حجر سے حجر تک. دیکھیے یہ بھی ایسے ہی ہے، اس میں استثناء نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کیا ہے. اب پیچھے جو بعض روایات آ رہی ہیں تو وہ بعض صحابہ کا ایک اپنا، یعنی راوی کا کہ صحابہ کا نا، کہ بعض راویوں کا ایک اپنا بیان ہے جو انہوں نے سمجھا تو اس کو انہوں نے نقل کر دیا. سمجھ آ رہی؟ ورنہ عام جو آپ نے کیا ہے وہ یہی تھا. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ یہ واقعہ تو تھا نا حجۃ الوداع، کیا کہتے اس کو، فتح صلح حدیبیہ، عمرۃ القضاء کا واقعہ یہ والا. اور حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام نے مطلقاً رمل کیا، چونکہ اس وقت تو وہ علت ختم ہو گئی تھی، مشرکین تو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے رمل کیا اور پورے بیت اللہ کا رمل کیا. تو لہٰذا یہ جو استثناء تھا یہ وہ خاص عمرۃ القضاء کے حوالے سے تھا. سمجھ آ رہی؟ باقی بعد میں پھر آپ نے مکمل رمل کیا ہے. تو لہٰذا بعد والی جو دلیلیں ہیں، حدیثیں ہیں، وہ ثابت ہوں گی اور ان سے سنیت کا کیا ہو جائے گا، اس بات ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. باب الدعاء في الطواف. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن سائب رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي سجدتين. اچھا پیچھے ایک تعارض ہے، اس کو بھی چلے ساتھ دیکھ لیں، اچانک سامنے آیا ہے. حدیث نمبر 1899 میں
حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ رمل سنت ہے، اور پیچھے وہ نفی کر کے آئے ہیں کہ رمل سنت نہیں ہے، پہلی جو روایت ہے نا 1885 اس میں، تو دونوں میں تعارض کی تطبیق یہی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے سچ بھی کہا ہے جھوٹ بھی کہا ہے، تو جس چیز کو انہوں نے یہاں پہ سچ کہا ہے اسی کو انہوں نے وہاں پہ سنت کہا ہے، یعنی مشرکین کو دیکھ کر رمل کرنا یہ آپ کی سنت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے وہ قائل ہیں اور اسی کو وہ سنت کہہ رہے ہیں، باقی اس کے حکم کے عموم کے وہ قائل نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی۔ دعا فی الطواف کے والے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی آپس میں جا رہے تھے، ان کے جو ہے وہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو رسی کو کھول کے کہا کہ خذ بیدہ، کہ اس کے ہاتھ کو پکڑو، تو مطلب دعا فی الطواف ثابت ہے، لیکن کلام فی طواف جو ہے وہ بھی ثابت ہے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کلام خیر کا ہو، اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تتکلم الا بخیر، اقل الکلام، کہ دوران طواف کلام کو کم کرو، تو بہرحال دعا کرنی چاہیے، کلام ضرورت کا ہو تو کرنا چاہیے، بلا وجہ دنیوی کلام گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ باقی طواف کے دوران قرآن پڑھنا وہ افضل ہے یا ذکر افضل ہے؟ تو رافی سے یہ منقول ہے رحمہ اللہ سے کہ دعائے معصور افضل ہے قرآن سے، اور قرآن افضل ہے دعائے غیر معصور سے، تو غیر معصور کی جگہ قرآن پڑھے، اور قرآن کی جگہ بہتر ہے کہ وہ دعا کرے جو معصور ہے۔ اور دعاؤں کے حوالے سے جو عام دعا ایک ثابت ہے وہ بین الرکنین الیمانیین ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، باقی جو دعائیں ہیں وہ بھی بندہ کر سکتا ہے، منع کوئی نہیں ہے، ذکر کر سکتا ہے، وہ سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ جی پہلی روایت دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے رکنین کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ اگلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام جب طواف کرتے حج اور عمرہ میں، پہلا کہ جب آپ آتے یعنی طواف قدوم کے وقت، فإنه یسعی، تو آپ سعی کرتے 3 طوافوں کی اور چلتے 4 کے درمیان، پھر آپ 2 رکعتیں نماز پڑھتے، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ طواف قدوم ہو گیا اور سعی یعنی رمل کرنا، تو رمل اس کے بعد ہی ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہو، اور باقی 2 رکعتیں نماز سے مراد تحیۃ الطواف ہے کہ آپ پھر تحیۃ الطواف کیا کرتے۔ اچھا جی، تو بہرحال رمل جو ہے یہ مشروع ہونا، اس کے یہاں پہ معلوم ہو رہا ہے کہ رمل مشروع ہے، ثابت ہے، اور پہلے طوافوں میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اب بظاہر اس بات ترجمہ اس سے اس طرح سے ہے کہ آپ جو 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ جو 2 رکعت نماز ہے وہ طواف کے تابع ہے، تو جیسے طواف کے اندر ذکر ہے تو وہ جو نماز ہے وہ بھی ذکر اور دعا ہی ہے نا، جو 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ تحیۃ الطواف کا حکم یہ ابھی آ رہا ہے۔ جی چلیں جی، باب الطواف بعد العصر، عصر کے بعد طواف کرنا، ایک ہے تحیۃ الطواف اور ایک ہے عصر کے بعد طواف۔ تحیۃ الطواف سے مراد 2 رکعتیں ہیں، اور اس کا حکم کل بھی گزرا تھا، شاید مذاہب کے بیان میں فرق لگا تھا، حنفیہ کے ہاں یہ واجب ہے تحیۃ الطواف جو ہے، سمجھ آ رہی، اور امام احمد کے ہاں یہ سنت ہے، اور شافعی سے 2 روایتیں، وجوب کی بھی ہے سنت کی بھی ہے، سمجھ آ رہی۔ ایک روایت ان کی یہ ہے کہ واجب طواف کے بعد تحیۃ الطواف واجب ہے، سنت کے بعد سنت ہے، تو یہ تو تحیۃ الطواف کے حوالے سے مسئلہ آ گیا۔ باقی طواف بعد العصر کے حوالے سے حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بعد الفجر بھی جائز ہے، خیر طواف بعد العصر ہے نا، طواف تو ہر ٹائم جائز ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تحیۃ الطواف بعد العصر کا ہے۔ ایک ہے مطلق تحیۃ الطواف کا حکم، وہ بھی بتایا ہے،
ایک ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز پڑھنا تحیت الطواف، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل یہ روایت ہے جو کسی کو منع نہ کرو، جو چاہے جس ٹائم پڑھے، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، عمومی روایات سے یہ حدیث خاص ہوگی اوقات مکروہ کے علاوہ پڑھنے کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے شوافی کا پیچھے گزرا تھا، ان کے ہاں اوقات مکروہ مکہ میں ہے ہی نہیں ہے، سب جائز ہے، جس ٹائم دل نماز پڑھو۔ لیکن ظاہری بات ہے یہ اس کے عموم کو شاید وہ بھی نہ لیتے ہوں گے، کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے جو جس ٹائم چاہے نماز پڑھے، اور سمجھ آ رہی، کوئی منع نہیں ہے۔ تو کیا اگر نماز کھڑی اور پیچھے کوئی آدمی پڑھے نوافل تو یہ اس کی اجازت دیں گے؟ حالانکہ اس وقت تو یہ منع کرتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو جائے تو نماز اور کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل عموم کے وہ بھی قائل نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر احناف بھی اس کو خاص کر لیں اوقات مکروہ کے علاوہ کے ساتھ تو تب بھی جائز ہے۔ جی چلیں جی۔ وبه قال حدثنا ابن سرح حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعه شاء من ليل او نهار۔ نہ طواف سے منع کرو نہ نماز سے رات اور دن میں۔ تو ہمارے ہاں اصل میں یہ ہے کہ اس کا تعلق بنی عبد مناف کے ساتھ ہے، چونکہ وہ مکہ کے بڑے تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی نہ روکو، سمجھ آ رہی، جو آتا ہے اس کو آنے دو، تو یہ اس کے اوپر محمول ہے۔ باقی نماز اس کا حکم جو ہے نا وہ الگ ہے، یعنی دخول سے اصل اجازت ہو رہی ہے کہ آنے دو، باقی جو نماز پڑھے گا تو اس کو بھی منع نہ کرو، سمجھ آ رہی، اس کو بھی منع نہ کرو، ٹھیک ہو گیا بس، سمجھ آ رہی، یعنی خام خواہ کی پابندی یہ نہ لگاؤ، باقی جو ٹائم پڑھنے والا ہے تو وہ جی ٹھیک ہو گیا، وہ تو باقی روایات کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا، مقید ہو جائے گا۔ جی چلیں۔ باب طواف القارن وبه قال حدثنا ابن حنبل حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم نرى اصحابه بين الصفا والمروه الا طوافا واحدا طوافها الاول۔ قارن کا جو طواف ہے یہ مسئلہ اب تیسری دفعہ آ گیا ہے، قارن نے ایک طواف کرنا ہے، ایک سعی کرنی ہے، یا دو کرنے ہیں، دو سعی کرنی ہے۔ ہماری دلیل کل کی روایت میں بس سبق میں گزرا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ القارن یطوف طوافین ویسع سعیین ہکذا نقل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایات گو کمزور ہے لیکن حسن کے درجے کی ہیں۔ باقی نبی علیہ السلام نے کتنے طواف کیے وہ بھی مسئلہ گزر گیا تھا کہ 3 پہ اتفاق ہے، طواف اور سعی ٹوٹل ملا کے، یعنی طواف 3 کیے ٹوٹل، اور چوتھا طواف آپ نے کیا کہ نہیں کیا، سمجھ آ رہی، تو اس میں اختلاف ہے، کیونکہ قارن کے ٹوٹل کتنے طواف بنتے ہیں، 4، قدوم، افاضہ اور وداع اور عمرے کا طواف۔ تو آپ جب آئے ہیں تو وہ عمرے کس کا طواف تھا؟ ہمارے ہاں وہ طواف مثلا اگر عمرے کا ہے، جمہور تو وہ اس کو بناتے ہیں، اس کا طواف قدوم بناتے ہیں جس کے ضمن میں آ گیا، اور ہمارے ہاں وہ عمرے کا ہے لیکن بعد میں آپ نے طواف قدوم لازمی کیا ہوگا، سمجھ آ رہی۔ اب یہ جو روایات ہیں یہ جمہوری کی دلیل ہے، دیکھے بظاہر نبی علیہ السلام نے نہیں طواف کیا، نہ آپ کے صحابہ نے سعی صفا اور مروہ کے درمیان، مگر ایک ہی طواف تھا جو کہ پہلا طواف تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سعی کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک ہی طواف کیا ہے، ایک ہی چکر لگایا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال ان کے ہاں ایک ہی سعی کرنی ہے قارن نے، اور ہمارے ہاں جو ہے اس نے ایک سعی نہیں کرنی بلکہ اس نے 2 سعی کرنی ہے، ایک عمرے کی سعی کرنی ہے اور ایک اس نے حج کی سعی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ جو ذکر ہے تو اس سے مراد حج کی جو سعی ہے وہ مراد ہے، کہ اس حج کی سعی جو صحابہ نے کی ہے یا نبی علیہ السلام نے کی ہے تو وہ ایک ہی چکر لگایا ہے، سمجھ آ رہی۔
اور چکر نہیں لگایا. طواف الاول آپ کا جو طواف تھا وہ پہلا جو طواف تھا وہی انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے ہاں کیا ہو جائے گی؟ تعویل ہو جائے گی. نبی علیہ السلام کے جو صحاب تھے وہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے طواف نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا؟ جمرے کی رمی کی. تو یہ کون سے صحابہ مراد ہیں؟ اگر وہ ہیں جو کہ سائق الہدی ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ للاحلال انہوں نے یہ طواف اس وقت کیا. سمجھ آ رہی؟ اور اگر غیر سائق الہدی ہیں تو پھر اس سے مراد طواف زیارت ہے کہ زیارت جو طواف ہے وہ کب کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد جا کے کرتے ہیں. تو یہ وہ والا طواف مراد ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جی اب اشکال نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا ربيع بن سليمان الواضح واخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. جی قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن اجمعين وربما قال عن عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها. حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان جو طواف ہے یہ تجھے حج عمرہ دونوں سے کافی ہو جائے گا. تو بھی دونوں سے کیسے کافی ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی؟ تو یہ بظاہر کس کی دلیل ہے؟ جمہور کی کہ ایک ہی طواف ایک ہی صحیح کافی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ حج عمرہ دونوں سے کافی ہو جائے گا تو اس کا وہی ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کی ذہن سے نکل گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ہو گئی تھی. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ ہو گیا. آپ نے کہا جو تو نے طواف کر لیا نا یہی تیرے حج کے لیے کافی ہے، باقی عمرہ وہ تو پہلے سے چھوڑ چکی ہے، لیکن چونکہ تیری نیت تھی اس لیے ثواب دونوں کی طرف سے تجھے مل گیا. ثواب تجھے دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا ہے؟ مل گیا ہے. تو یہ اس پر محمول ہوگا، یعنی ان کی نیت پر محمول ہے. طواف ہوگی بالبیت و بین الصفا والمروۃ یکفیک لحجتک و عمرتک، یہ تیرے حج کے لیے بھی کافی ہو جائے گا اور تیرے عمرے کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. باب الملتزم وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه. ملتزم کا جو باب ہے توجہ کریں. ملتزم کسے؟ اٹھ جائے ادھر سے، ہوئے چل باہر چل، اٹھ جا، چل چل. ملتزم جو ہے یہ التزام کی جگہ اس کا معنی ہے، اور یہ وہی باب بین الباب والحجر الاسود جو جگہ ہے یہ وہ مراد ہے. ملتزم کی ملتزم جو ہے یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اور حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں یہاں پہ کی ہیں، 2 قبول ہو گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے. ایک اس وقت کوئی فسادات ہوں گے، شریف حسین اس وقت کا کوئی والی ہوگا، اس سے چھٹکارا مل جائے، اور دوسرا ان کی یہ دعا تھی کہ بذل المجہود جو شرع ہے وہ پوری ہو جائے. کہتے ہیں یہ 2 پوری دعائیں ہو گئی ہیں. اور ایک ان کی دعا تھی کہ میری وفات بھی وہیں پر آئے، موت بھی، چنانچہ بعد میں پھر وہ وہیں پہ فوت ہوئے. تو التزام ملتزم وہی جو جگہ ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے. تو اسی کا یہ ذکر آ رہا ہے. جی چلے جی. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد بن عبد الرحمن بن صفوان رضي الله تعالى عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق. اس نے کہا، میں نے کہا، یعنی چونکہ اللہ نے جب فتح کیا نا مکہ کو تو میں نے کہا میں ضرور نئے کپڑے پہنوں گا، اور میرا گھر راستے پر تھا. جی. لأنظرن كيف يصنع رسول الله نبی علیہ السلام کیسے کرتے ہیں. جی. فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحديد وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. بیت اللہ کا استلام کیا ہوا تھا انہوں نے، یعنی اس کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے تھے. سمجھ آ رہی؟ باب سے لے کر حتیم تک.
اور انہوں نے اپنے رخسار بیت اللہ پر رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام ان کے درمیان تھے۔ اب توجہ کرے، بیت اللہ سے لے کر دروازے سے لے کر حتیم تک صحابہ تھے، ٹھیک ہو گیا، اور نبی علیہ السلام ان کے کیا تھے؟ درمیان تھے۔ تو اس میں تو پھر ملتزم نہ جگہ آئی، کیونکہ ملتزم تو بیت اللہ سے رکن اسود کی طرف ہے، حتیم کی طرف تو وہ جگہ آئی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو جواب اس کا آسان ہے کہ یہاں پہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے، یعنی غیر مقصود کا اس نے ذکر کیا ہے، یعنی ما بین الباب والرکن تو تھے ہی تھے نا لوگ، لیکن جو آگے حتیم تک جگہ تھی یہ بھی صحابہ کے ساتھ بھری ہوئی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ادھر سے لے کر ادھر تک صحابہ تھے، تو ادھر تو بطریق اولا تھے۔ باقی نبی علیہ السلام درمیان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر ملتزم میں تھے، سمجھ آ رہی، بلکہ آپ تھے ملتزم میں ہی، لیکن چونکہ صحابہ بھی تھے تو وہ بھی جن کو جہاں جگہ ملتی گئی وہ ساتھ کھڑے ہوتے گئے، سمجھ آ رہی، کیونکہ وسط جو ہے یہ مطلق درمیان کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی یہاں پہ وسط سے وسط حقیقیہ مراد نہیں ہے، وسط اضافی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان تھے، باقی بالکل درمیان تھے یہ ضروری نہیں ہے، مطلب لوگوں کے اندر تھے، تو آپ اندر ہی تھے، ملتزم میں تھے، لوگ ایسے ساتھ حتیم تک آ گئے تھے۔ تو بہرحال اس بات ترجمہ جو ہے نا بالقیاس ہوگا کہ جب وہ من الباب الی الحتیم ہے تو من الباب الی الحجر الاسود تو بطریق اولا ہوں گے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ولا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعي هكذا وسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل۔ جب ہم کعبہ کی پچھلی سائڈ میں ہے نا رکنین کی طرف، تو میں نے کہا آپ پناہ نہیں مانگتے، تو میں نے کہا نعوذ باللہ من النار، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر وہ چلے یہاں تک کہ استلام کی انہوں نے حجر اسود کا، اور وہ کھڑے ہو گئے رکن حجر اسود اور دروازے کے درمیان، اپنا سینہ، چہرہ، اپنے بازو، ہتھیلیاں انہوں نے اسی طرح رکھ دی اور ان کو اس طرح پھیلا دیا، یعنی اس کے ساتھ چمٹ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طرح دیکھا کہ آپ کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو جب طواف ختم ہوتا ہے نا سارا، تو طواف ختم ہو کے عتبۃ الباب جو ہے چوکھٹ، اس کو چومنا اور پھر ملتزم پہ آ کے چمٹ کے دعا کرنا، تو یہ سنت ہے اور اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن عمر المخزومي وقال حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ابن عباس فيقيم عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي۔ توجہ کریں، یہ ترجمہ سمجھنے والا ہے۔ صاحب کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس کو آنکھیں لے کے جاتے تھے اور ان کو شقہ ثالثہ کے پاس، تیسرے حصے کے پاس جو تھا جا کے کھڑا کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ یعنی حتیم سے لے کر رکن حجر اسود تک یوں کہہ لے کہ 3 ستون تھے، سمجھ آ رہی؟ 3 حصے تھے، تو پہلا حصہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو پہلا حصہ ہو گیا حتیم سے لے کر بیت اللہ کیا کہتے ہیں اس کو، دروازے تک، پھر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دوسرا شقہ، ٹھیک ہو گیا، پھر اس دروازے سے لے کر رکن اسود تک یہ تیسرا شقہ تھا، پھر رکن اسود کے ساتھ آگے حجر اسود پڑا ہوا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لے جاتے، خدمت کرتے، ان کو تیسرا جو کونا تھا، شقہ تھا، شگاف تھا، کھلی جگہ تھی، سمجھ آ رہی، درا تھا، ادھر جا کے ان کو کھڑا کرتے۔ اب یہ شقہ ثالثہ کون سا ہے؟ مما یلی رکنا، یہ اس جانب سے، یعنی اس جانب کو شقہ ثالثہ، یعنی جو کہ مما یلی رکنا،
یعنی من بیانی ہے، یعنی اس جانب جا کے کھڑا کرتے شقہ ثالثہ جو رکن حجر اسود سے ملا ہوا ہے، ادھر نہیں جو حتیم سے ملا ہوا ہے، بلکہ وہ جو رکن اسود کو ملا ہوا ہے. تو مما یلی رکن سے وہ حتیم کو نکالا ہے. پھر کہتا ہے کہ الذی یلی الحجر، یہ صفت کاشف ما قبل کی، کہ یہ وہ تھا شقہ جو حجر اسود کے ملا ہوا تھا، ما قبل کی صفت کاشف ہے. پھر مما یلی الباب، کہاں پہ کھڑا کیا تو شقہ ثالثہ میں، لیکن اس جانب کے قریب کھڑا کیا جو کہ دروازے سے ملی ہوئی تھی. تو فرض کرے یہ شقہ ثالثہ ہے، تو شقہ ثالثہ میں وہ جانب جو دروازے سے ملی تھی، وہ جانب نہیں جو کہ حجر اسود سے ملی ہوئی تھی. یعنی شقہ ثالثہ میں کھڑا کیا جو کہ رکن اسود سے ملا ہوا تھا، لیکن شقہ ثالثہ میں بھی وہ جگہ جو کہ بیت اللہ کے قریب تھی، تو درمیان میں جو بیت اللہ دروازے کے قریب جگہ تھی ادھر جا کے من کو کھڑا کر دیتا. جی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ملتزم کی ادھر رش نہیں ہوتا. عتبۃ الباب میں تو رش ہوتا ہے، حجر اسود میں بھی ہوتا ہے، ادھر رش نہیں ہوتا. شاید لوگوں کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، سمجھ آ رہی. ادھر تقریباً خالی جگہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ ادھر حجر اسود میں مصروف ہیں، کوئی دروازے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بیچ میں یہ کنارہ عموماً خالی ہوتا ہے. جی. باب امر الصفا والمروہ. فیقول ابن عباس نے ان سے کہا بھی تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یصلی ہاہنا، کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. فیقول، تو انہوں نے وہ کہنے لگے جی ہاں، سمجھ آ رہی. فیقول، پس کانوا یصلی ہاہنا، فیقول، پس وہ اشارہ کرنے لگے جی ہاں. پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کی، نماز پڑھتے. پھر وہ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے. ایک منٹ جی. ٹھیک ہو گیا. یہ یقول فیقول لہو، پس وہ صاحب کہتے حضرت ابن عباس کو، یا ابن عباس، اے ابن عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کانوا یصلی ہاہنا. تو حضرت ابن عباس کہتے جی بالکل. پھر وہ کھڑے ہوتے وہاں، یا کھڑے ہوئے وہ وہاں، پھر وہ انہوں نے وہاں پہ کیا کی، نماز پڑھی. حضرت ابن عباس وہاں کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے. تو یہاں پہ وہ فیقول لہو یعنی صاحب نے کہا حضرت ابن عباس کو کہ یا ابن عباس، سمجھ آ رہی. کیونکہ اور تو ترجمہ نہیں بنتا، ابن عباس تو فاعل نہیں بنے گا یقول کو. ابن عباس نے صاحب سے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا، سوال تو کرنا ہے صاحب نے حضرت ابن عباس سے، ابن عباس نے تو نہیں سوال کرنا. ٹھیک ہو گیا، ایسے لگ رہا ہے. جی چلیں. باب امر الصفا والمروہ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة وحدثنا ابن سرح حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم من يومئذ حديث. میں نو عمر تھا اس وقت کی بات. عروہ کہہ رہے ہیں جی. قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فما رأى على أحد شيئا لا يطوف به. جی، میں کسی ایک پر نہیں دیکھتا کہ وہ طواف نہ کرے. سمجھ آ رہی. اگر وہ طواف نہ کرے تو میں کسی پر کوئی گناہ نہیں دیکھتا. جی ٹھیک ہو گیا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كلا لو كان كما تقول كانت لا جناح عليه ان يطوف بهما. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا لا جناح علیہ اللہ یطوف بهما. تو صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کا جو حکم ہے وہ ہمارے ہاں یہ واجب ہے. سمجھ آ رہی. صفا مروہ کی سعی واجب ہے، اور شوافی وغیرہ کے ہاں یہ فرض ہے. سمجھ آ رہی. ہماری دلیل تو امر کا صیغہ ہے نا، ان اللہ کتب علیکم السعی فاسعوا، تو امر وجوب کے لیے آتا ہے. بہرحال وہ اس کے فرض ہونے کے قائل ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی رکنیت کے قائل ہیں کہ یہ رکن ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے تھا کہ طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. پھر تو یہ نہ ہوتا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر تو ہوتا طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مقصد تو اگر اس کا رفع تھا تو یہ ہوتا نفی کے ساتھ ہوتا. جی.
پھر آگے وہ جی هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حظو قديد قدید کے حاضی جو تھا یہ بحر کے کنارے تھا، تو وہ کچھ لوگ منات کے لیے تحلیل کہتے تھے اور تلبیہ کہتے تھے جی وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے جو لوگ تھے وہ صفا مروہ کے لیے کرتے تھے، سعی کرتے تھے، وہ مشرک جو تھے جی. اب جب اسلام آیا، لے آئے یہ لوگ سارے، تو انہوں نے حرج سمجھا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان طواف کریں جی. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ کے شاعر میں سے کر سکتے ہیں جی. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس وقيل لعبد الله ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فقال لا. یہ آگے مسئلہ آئے گا کعبہ میں دخول کا. نبی الاسلام عمرہ جیرانہ میں گئے ہیں اور ذی الحجہ میں گئے ہیں آپ حج کے لیے، اور فتح مکہ کے موقع پہ گئے ہیں. اور اس سے پہلے جب عمرۃ القضاء اس وقت تو بت پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا. دونوں قسم کی روایتیں. ایک موقع پہ تو بالاتفاق آپ داخل ہوئے ہیں عمرۃ القضاء میں، فتح مکہ کے موقع پہ، لیکن حجۃ الوداع میں داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس میں دونوں قسم کی روایات ہے. راجح یہ ہے کہ آپ داخل ہوئے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی ایک روایت آگے آئے گی کہ نبی الاسلام میرے پاس آئے، آپ مسکرا بھی رہے تھے اور پھر غمگین بھی تھے. تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو آپ نے کہا میں اندر گیا ہوں تو مجھے ڈر ہے لوگ سنت سمجھیں گے تو لڑیں گے جی. وہ جو واقعہ ہے وہ کون سا واقعہ ہے، تو اس میں اختلاف ہے شراح کا، محدثین کا. حجۃ الوداع سے لگے تو آپ گئے ہیں، اگر اس کو لگایا جائے اس کے ساتھ فتح مکہ کے موقع کے ساتھ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ نہیں گئے. بہرحال آپ گئے ہیں، اس وقت بھی گئے ہیں جی. وبه قال حدثنا تميم المنتصر اخبرنا اسحاق بن يوسف اخبرنا شريك عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى عن هذا الحديث زاد ثم الصفا والمروه فسعى بينهما سبعا ثم خلق راسه. یہ پیچھے جو نفی ہے تو یہ اس موقع کی ہے جب آپ نہیں گئے عمرے میں، عمرۃ القضاء میں نہیں نہ گئے آپ جی. وبه قال حدثنا النفيلي وحدثنا زهير حدثنا عطاء بن سعيد عن كثير بن لقمان ان رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروه يا ابا عبد الرحمن اني اراك تمشي والناس يسعون. لوگ دوڑتے ہیں آپ چلتے ہیں جی. قال ان امشي فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وان اسعى فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولا شيء كبير. اگر میں چلوں تب بھی ٹھیک ہے، دوڑوں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نبی الاسلام چلتے تھے اور دوڑتے تھے اور میں بوڑھا ہوں تو ایک تو معذور ہوں، اور دوسرا پورے تو سائی میں نہیں دوڑتے تھے. میلین اخذرین میں آپ دوڑتے تھے اور باقیوں میں آپ کیا کرتے تھے، چلتے تھے. تو اس لحاظ سے میں بھی اس طرح کرتا ہوں. تو 12 صفا مروہ کی جو سعی ہے، یہاں پہ ایک اختلاف تو گزر گیا جو بھی بتایا آپ کو کہ واجب ہے ہمارے ہاں. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ دونوں مل کر ایک چکر ہے یا صفا سے مروہ ایک چکر اور دوسرا چکر. جمہور کے یہی ہے صفا سے مروہ ایک، مروہ سے صفا. تحاوی اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پورا ایک چکر ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا پہ، اب یہ ایک چکر ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جمہور نہیں، جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ